شیطان کی رہائش۔ خدا نے حزقیل نبی کے وسیلہ سے اس بید کو آشکارا کیا کہ شیطان گناہ کرنے سے پہلے بھی زمین پر رہا کرتا تھا، کیونکہ لکھا ہے تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا اور ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا۔ اس وقت آسمان اس کے لیے ممنوع علاقہ نہیں تھا، وہ زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک آزادی سے اوپر نیچے آ جا سکتا تھا، لیکن زمین پر گرائے جانے کے بعد خدا کا آسمان یعنی تیسرا آسمان اس کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب وہ صرف زمین اور اس کی فضا کے اندر ہی رہ سکتا ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ جب شیطان اور اس کے فرشتے زمین پر گرا دیے گئے، اس وقت زمین پر انسانوں کا وجود نہیں تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آدم کی پیدائش شیطان کے گرائے جانے کے کتنے عرصہ بعد واقع ہوئی، لیکن اندازہ ہے کہ یہ عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں برسوں کا تھا۔ اس عرصہ میں خدا اس زمین کو آدم کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ الہی حکمت کے چناؤ پر غور کریں تو یہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ لاتعداد اور ان گنت اجرام فلکی میں سے صرف زمین چنی گئی کہ اس پر انسان کی آبادی ہو۔ داؤد لکھتا ہے، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے آدم کو دی۔ خدا کے مقررہ پروگرام کے مطابق انسانی آبادی زمین کے علاوہ کسی اور ستارے یا سیارے پر نہیں ہو سکتی۔ اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے خدا نے زمین کو صرف چنا ہی نہیں بلکہ اس کو مختلف درجوں سے گزارا کہ انسانی رہائش کے لیے تیار ہو سکے۔ اس بید کو خدا نے موسیٰ پر ظاہر نہیں کیا، جس کو پیدائش کے 7 دنوں کا حال بتایا گیا، بلکہ یسایہ نبی کے وسیلہ سے آشکارا کیا۔ اس نے لکھا، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا، اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ پیشتر اس کے خدا نے آدم کو زمین پر پیدا کیا اور اس نے زمین کو بنایا، تیار کیا، قائم کیا اور آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ اور یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کام پر لاکھوں یا کروڑوں برس لگ گئے۔ یہ پہاڑ، دریا، سمندر، ہوائی کرہ، وادیاں، جھیلیں، جنگلات، ریگستان، میدان، جزیرے، نباتات، حیوانات، گلیشیئر وغیرہ سب زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے بنائے گئے، یعنی خدا نے زمین کو آدم کے لیے سجایا اور آراستہ کیا۔ شیطان اپنے گرائے جانے کے بعد خدا کا زبردست دشمن بن گیا۔ پہلے وہ اسی زمین پر رہنا پسند کرتا تھا، لیکن اب وہ اسے قید خانہ سمجھنے لگا اور زمین پر خدا کے ہر پروگرام کی مخالفت کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے زمین کو تباہ اور برباد اور ویران کرنا شروع کر دیا۔ شیطان کو مخاطب کر کے بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اسے زمین کو ویران کرنے والا بھی کہا گیا ہے۔ لکھا ہے،
جس نے جہان کو ویران کیا، اور اس کا ثبوت پیدائش کے بیان میں ملتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، اور زمین ویران اور سنسان ہو گئی۔ یہ ویران کرنے کا کام زمین پر کس نے کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ خدا نے تو نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اسے انسانی آبادی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ خدا پیدا کرتا، بناتا اور تیار کرتا ہے، لیکن شیطان توڑتا اور تباہ کرتا ہے۔ چنانچہ پہلے تو وہ زمین پر قید کیے جانے کی وجہ سے خدا کا مخالف بن گیا، لیکن اب وہ آدم کو زمین پر لانے کے پروگرام کی وجہ سے آدم کا بھی دشمن بن گیا۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بڑی دیر سے شیطان کی رہائش گاہ رہی ہے۔ اس تمام عرصہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کی رہائش کا پہلا حصہ وہ عرصہ تھا جو اس کی پیدائش سے لے کر گناہ کرنے تک رہا۔ اس عرصہ میں وہ بڑا اونچا مرتبہ، قدرت، اختیار، رعب، دبدبہ، شان و شوکت، آزادی اور جلال رکھتا تھا۔ خدا کے حضور اور آسمانی لشکر کے درمیان آزادی سے چلتا پھرتا تھا۔ لاکھوں نورانی فرشتے اس کے ساتھ رہتے تھے۔ نمبر 2، اس کی رہائش کا دوسرا عرصہ اس کے زمین پر گرائے جانے سے لے کر آدم کی پیدائش تک رہا۔ اس عرصہ میں وہ قیدی کی حیثیت سے رہا۔ اس کا نورانی جلال جاتا رہا۔ وہ اور اس کے فرشتے جو اس کے ساتھ گرائے گئے تھے سب تاریکی بن گئے۔ تاریکی نور کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے تیسرا آسمان ان سب کے لیے ممنوع علاقہ قرار دیا گیا۔ وہ خود گناہ اور برائی کا آفیسر بن گیا، اور اس کے متحد فرشتے برائی کے کارندے بن گئے۔ وہ اس جہان کا خدا کہلایا، اور اس کے فرشتے اس کی پرستش کرنے لگے۔ زمین پر اس کی قدرت، اختیار اور گھومنے پھرنے کی آزادی قائم رہی، لیکن چونکہ اس زمین پر انسانی آبادی نہیں تھی، اس لیے وہ اور اس کے فرشتے اتنے مصروف نہیں رہتے تھے۔ نمبر 3، اس زمین پر شیطان کی رہائش کا تیسرا حصہ وہ عرصہ ہے جو آدم کی پیدائش سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے، اور اتھاہ گڑھے میں بند ہونے تک جاری رہے گا۔ یہ عرصہ تقریباً 6000 برس کا ہے، اور پہلے 2 برسوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ آدم کی پیدائش تمام شیطانی لشکر کی توجہ کا مرکز بن گئی، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ بنائے عالم سے لے کر اس وقت تک آدم کی مانند کوئی چیز نہیں تھی۔ شیطان جان گیا کہ خدا کے پروگرام میں آدم ایک اہم کردار ادا کرے گا، لہذا وہ اس کا مخالف بن گیا۔ اب زمین پر ایک طرف شیطان اور اس کے سب فرشتے تھے، اور دوسری طرف اکیلا آدم اور اس کی بیوی حوا۔ وہ آدم سے گناہ کروانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے زمین اور اس کی بادشاہتوں کا سارا اختیار اسے مل گیا، اور سب بنی نوع انسان اس کے غلام بن گئے۔ اس عرصہ میں زمین پر آبادی ہونے کی وجہ سے شیطان اور اس کے فرشتے بہت مصروف رہتے ہیں۔ اس عرصہ میں شیطان اپنے آپ کو فتح مند اور کامیاب سمجھ رہا ہے، کیونکہ بقول یوحنا رسول کے ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ پہلا آدم
شیطان سے شکست کھا گیا، لیکن دوسرا آدم اس پر فتح مند ہوا۔ اب وہ حقیقت میں شکست خوردہ اور ہارا ہوا دشمن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی آزمائش کا ایسا مقابلہ کیا کہ اسے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پھر اس نے سارے جہان کے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر اپنی جان دے کر فتح کا شادیانہ بجایا۔ پولس رسول لکھتا ہے، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اسی لیے اس گوشت اور خون کے جسم میں آیا کہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ شیطان نے نہ صرف خداوند مسیح سے شکست کھائی، بلکہ اس کلیسیا کے زمانہ میں وہ مقدسوں سے بھی شکست کھا رہا ہے۔ پولس رسول خدا کے پروگرام اور ارادہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ اب زمین پر شیطان کی رہائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ لکھا ہے، اے خشکی و تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ آج کل شیطان اور اس کے فرشتے زمین کے لوگوں کو خدا سے دور رکھنے میں پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ اس تھوڑے سے عرصہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کر سکے۔ بہت لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ اس وقت دو چیزیں شیطان کے کام میں کافی رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ اول خدا کا پاک روح اور دوم کلیسیا، یعنی خداوند مسیح کے خون خریدوں کی جماعت۔ یہ دونوں گناہ گار اور شریر لوگوں کو خدا کی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور اس طرح شیطان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب ان دونوں کے ہٹائے جانے کا وقت نہایت قریب آ گیا ہے۔ جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو ساتھ ہی پاک روح بھی واپس آسمان میں چلا جائے گا۔ تب شیطان کو اپنا کام کرنے کی پوری آزادی مل جائے گی۔ اس کام کے لیے اسے آخری 7 سال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد زمین پر اس کی رہائش ختم ہو جائے گی، کیونکہ خداوند مسیح اپنی دوسری آمد پر اسے پکڑ کر اتھاہ گڑھے میں بند کر دیں گے۔ نمبر 4، شیطان کی رہائش کا چوتھا عرصہ 1000 برس کا ہے، جو زمین کے اندر یعنی اتھاہ گڑھے میں گزرے گا، کیونکہ خداوند مسیح کا ایک فرشتہ اسے پکڑ کر ایک بڑی زنجیر سے باندھ کر اتھاہ گڑھے میں بند کر دے گا، تاکہ پھر قوموں کو گمراہ نہ کرے۔ یہاں وہ 1000 برس کے لیے بند رہے گا۔ یوحنا رسول لکھتا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک پھر قوموں کو گمراہ نہ کرے۔